مسیح یسوع کے عظیم جلالی و بابرکت نام میں آپ سب کو بائی فرمان کا پاکستان سے قیرت برا سلام قبول ہو۔ آج پھر ایک تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری تمثیل کا نام ہے شادی کی ضیافت اور ہمارا عنوان ہے بلائے ہوئے بہت برگزیدہ تھوڑے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے لے کے ہم 14ویں آیت مقدسہ تک تلاوت کریں گے۔ اس تمثیل کو دیکھیں گے۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائے، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے، مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، پس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر کے لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند اس پاک کلام کو سمجھنے سیکھنے کی ہم سب کو روح عنایت کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جی تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم نے خوبصورت تمثیل دیکھی، اس تمثیل کو آپ لوکا کی انجیل 14ویں باب کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم جب دیکھتے ہیں خداوند نے خوبصورت مثال دی آسمان کی بادشاہی، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں لکھا ہے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو اس نے کیا کہا؟ جاؤ اور مہمانوں کو بلاؤ، میرے عزیزوں کو بلاؤ۔ لیکن وہ نہ آئے۔ وجہ کیا تھی اس کے اندر کہ کیوں نہ آئے؟ وہ وجہ یہ تھی میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، انہیں اپنے کام پیارے تھے، انہیں وہ ضیافت پیاری نہ تھی، اس کی اس ساری میرے عزیز بہنوں بھائیوں جو اس نے ان کے لیے ایفرٹ کی، جو ان کے لیے اس نے موٹے موٹے بیل ذبح کیے، جو ان کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، جو ان کے لیے اس نے محفل سجائی، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لکھا ہے کچھ اپنی سوداگری کو چل پڑے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی کہاں، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کر دیا۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اپنوں میں آیا، ٹھیک ہے، وہ اپنوں میں آیا، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یوحنا کی انجیل کے اندر میرے عزیزو اس بیان کو ہم پڑھتے ہیں پہلے باب میں، وہ اپنوں میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، انہوں نے کیا کیا؟ اس کے نوکروں کو مارا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی، بے عزت کیا۔ آپ کو پتہ ہے اس سارے معاملے کا کہ یروشلم کی پہلی کلیسیا کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کے شاگردوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس کے نبیوں کے ساتھ ایون کیا ہوا، یہ بھی آپ کو علم ہے میری عزیز بہنوں بھائیوں۔ اور یہ وہی قوم تھی بنی اسرائیل جس نے خداوند کو ریجیکٹ کیا، نہ صرف خداوند کو، اس کے رسولوں کو اور اس تعلیم کو۔ اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کی وجہ سے ان پر پھر یہ بات بھی پوری ہوئی میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سن 70 میں کیا ہوا۔ جنرل ٹائٹس آیا، اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی، جیسا کہ آپ متی کی انجیل پڑھتے ہیں 24 باب میں سٹارٹ میں ہی، جب شاگرد جو ہیں اس کو ہیکل کی عمارتیں دکھا رہے ہیں،
میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح نے کہا کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے میرے عزیزوں ایک اور بیان دیا، لوکا کی انجیل 19 باب کے اندر آپ پڑھتے ہیں، جب آپ 44 آیت سے پڑھ لیجئے گا، وہاں پر بھی ایک واقعہ درج ہے، جب یسوع مسیح یروشلم کو دیکھ کے روتا ہے۔ سو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو رد کیا، اس کے نوکروں کو، اس کے خادموں کو ذلیل کیا، خوار کیا، مارا، اور اس کے پیغام کو نہ سنا، اور اس ضیافت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی کی ضیافت کے لیے تیار ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم آسمان پر اٹھائے جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی دلہن ہیں، ہم کلیسیاں ہیں، ہم ایماندار لوگ ہیں، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، ہم اس کے خون خریدے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہم ایمانداری کی زندگی گزارے ہیں، ہم پرہیزگاری کی زندگی گزارے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایکوریٹ چل رہے ہیں، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم درست ہیں اور باقی غلط ہیں۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلی بات، خدا نے ہمیں جج نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی ایمانداری کو چیک کریں، اپنے گریبان کو دیکھیں، اپنی آنکھ کے شتیر کو نکالیں۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنے آپ کو کلام کے مطابق، جو کلام ہمیں فرماتا ہے، جو کلام ہمیں سکھاتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے آئے میرے عزیزو، تب جا کر آپ اس شادی کی محفل کے لیے تیار ہوں گے، تب جا کر آپ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ آسان نہیں ہے کہ یسوع مسیح آئے تو ہم سب جو جھوٹ بولتے ہیں، ہم سب جو سگریٹ پیتے ہیں، یا کوئی نشہ کرتے ہیں، یا بری عادتیں ہیں ہماری، یا بری نظر ہیں ہماری، یا برے خیال ہیں ہمارے، یا بری نیت ہے ہماری، یا میری عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم دو دلے ہیں تو ہم کہیں جی ہم بھی اٹھائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اٹھایا وہی جائے گا جو اس معیار پر ہوگا کہ اٹھایا جائے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسے کہ ہنوک اس معیار پر تھا کہ خدا اسے اٹھا لے، کیونکہ وہ اس خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اس لیے خدا نے وہاں پر تعداد نہیں اٹھائی، ایک کوئی اٹھا لیا جو اس کے معیار پر تھا۔ اس لیے جو معیار پر ہوگا، جیسے نوح کشتی میں بچ گیا میری عزیز بہنوں، اس کا خاندان بچ گیا، تو اس طرح وہی بچیں گے جو اس کے مطابق ہوں گے، اس کے معیار پر ہوں گے۔ میرے عزیز بہنوں بھائی، اس طرح کی بے شمار مثالیں بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ لباس پہننا ہے، وہ لباس جس کے ساتھ ہم اس ضیافت میں شریک ہو سکتے ہیں، اور وہ لباس کون سا ہے؟ وہ روح القدس کا لباس ہے۔ آپ پڑھ لیجئے گا غلاطیوں کے خط کے اندر 3 باب کو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کی 26ویں اور 27ویں آیت مقدسہ کو پڑھ لیں۔ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کو پہن لیا، وہ لباس ہے آپ کا۔ اور وہ روح القدس جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ کی انٹرسٹ نہیں ہوگی اس شادی کی ضیافت میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اور یہاں پر ایک خوبصورت مثال دی گئی، جس کے پاس لباس نہیں تھا اسے اس محفل سے نکال دیا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس لباس ہی نہ ہو، ہمارے پاس وہ معیار ہی نہ ہو کہ ہم وہاں تک پہنچ سکے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ لباس آپ کو کوئی پہاڑیوں کے چکر لگانے سے نہیں ملے گا، یا بہت زیادہ یکیہ چندے اور آپ بڑی بڑی جناب میری محفلیں اور دیگیں دیں لوگوں کو، اور جو جناب میری آپ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر انہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ ہتھیار لیتے ہیں، کوئی پیر بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ایسے نہیں ملے گا آپ کو روح القدس، نہ یہ پیسوں سے آپ اسے خرید سکتے ہیں۔ یہ ملے گا تو آپ کی مخلص توبہ کے وسیلہ سے، جو ایمان لائے میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور بپتسمہ لے، ٹھیک ہے، وہ نجات پائے گا۔ مرکز کی انجیل 16واں باب 16ویں آیت۔ اور یہ روح القدس آپ کو ملے گا، آپ 2 باب کی 38 آیت مقدسہ کو پڑھ لیں میری عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ بس تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ تو آپ کا انعام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انعام ملے، روح القدس ملے، جس سے آپ خدا کی بادشاہی میں انٹر ہوں، اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، دنیا کی دکھ تکلیفوں، غم و رنجوں سے اور دنیا کے معاملاتوں سے آزاد ہوں، تو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کو روح القدس لینا ہوگا۔ یہ آپ کا اچھا پروٹیکٹر ہے، آپ کا اچھا گائیڈ ہے میرے عزیزو، آپ کو ہر طرح سے نعمتیں اور برکتیں پرووائڈ کرتا ہے، آسمانی اور زمینی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔